دین نافذ کرنے کا بھی نہیں ہے، یہ جدائی کا انداز ہے، یہ اتمام حجت کا انداز ہے۔ حجت پوری ہو گئی، بات پہنچا دی گئی، پہنچانے والے نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور نہ ماننے والوں نے نہ ماننے کا حق ادا کر دیا، مخالفت کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ ایسے موقع پہ پھر جدائی اختیار کر لی جاتی ہے۔ تو ہم جب آیات پڑھیں تو ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں انداز کون سا ہے۔ جب ہم انداز نہیں سمجھتے تو بعض دفعہ پھر ہم غلطی کرتے ہیں، اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جدائی والا جو انداز ہے، جو کہ آخری سٹیج ہے، جو دعوت وغیرہ کے مراحل طے کر چکا، لوگوں کی طرف سے کوئی امید افزا خبر نہ سننے کو ملی، معاشرہ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ مردہ ہو چکا، وحی کی روشنی قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور انکار پہ جو ڈٹ جاتے ہیں وہ انداز اور ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو نہیں سمجھتے وہ دعوت دینے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مہاجرانہ انداز اختیار کرتے ہیں، اور اس میں دعوت پر اثر نہیں ہو پاتی۔ تو یہاں جو ہم ذکر پڑھیں گے وہ ہے دعوت والا انداز۔ پہلا قدم، پہلا اسٹیپ، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے، اس کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، جس کو ہم ابھی انگلش میں کہتے ہیں نا کہ آگے کیا ہے، انچارٹڈ واٹرز۔ ابھی اس کو پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا لوگوں کا۔ وہ امید کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو بلا رہا ہے، دین اور دنیا کی کامیابی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ کس مقصد کی طرف؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد ہے اس کا انذار اور تبشیر۔ پہلے وہ دعوت دے گا، لوگوں کو انوائٹ کرے گا، یہ پہلا قدم ہے۔ دعوت دینے کا انداز نیوٹرل انداز ہوتا ہے، ادعو، بلاؤ، اور بات بھی جو کی گئی ہے واحد کے صیغے میں، اس لیے کہ جب بلانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک ہی ہوتا ہے جو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں رسول ہوا کرتے تھے، اب رسالت کا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی کہیں کوئی ایک شخص انڈیویجول کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے، تنہا ہوتا ہے، بھی کوئی ٹیم نہیں بنی ہوتی، کوئی ساتھی اس کو میسر نہیں آئے ہوتے۔ دعوت شروع ہوگی تو اس کے بعد ساتھی ملیں گے، ابھی تو دعوت شروع ہو رہی ہے۔ ادعو، بلاؤ۔ جب بلاؤ، کس مقصد کے لیے بلاؤ؟ جب وہ آ جائیں، جب وہ آ جائیں پھر انذار کرو کہ تم کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، پھر تبشیر کرو کہ دیکھو دوڑو جنت کی طرف۔ اس کے لیے پہلے دعوت ضروری ہے، پہلے بلانا ضروری ہے ان کو۔ آئیں گے تو سنیں گے، سنیں گے تو سمجھیں گے۔ جو نہ آنے پر راضی ہے، نہ سننے پر راضی ہے، اس کو کیا جہنم اور کیا جنت سمجھ آنی ہے؟ وہ کیوں ڈرے گا جہنم سے؟ وہ کیوں دل کے اندر لالچ محسوس کرے گا جنت کی؟ نہ وہ آیا، نہ اس نے سنا۔ تو پہلا مرحلہ ہے دعوت دینا، بلاؤ ان کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعوت دینے کا انداز نیوٹرل ہوتا ہے۔ دعوت سے دعوت نامہ خود بخود ذہن میں آتا ہے انسان کے۔ دعوت نامے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، انویٹیشنز۔ انویٹیشنز کا انداز انوائٹنگ ہوتا ہے، مدعو کرنے والا، بلانے والا، ویلکم کرنے والا، اٹریکٹ کرنے والا۔ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں انویٹیشنز، جو اس کے اندر تحریر لکھی ہوتی ہے، بڑی نرم نرم، بہت پیارے الفاظ ہوتے ہیں۔ اپنی عزت افزائی سمجھ کر بلایا جا رہا ہوتا ہے دوسرے کو کہ آپ آئیے، ہماری عزت افزائی ہوگی، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، ہم کو خوشی ہوگی، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا دعوت نامے کے اندر ہم کھانا لگائیں گے، کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ جاؤ بھوکے رہو ہماری بلا سے۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ جب دعوت نامہ دیا جائے اس پہ یہ نہیں لکھیں گے کہ بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، یہ دعوت کا انداز نہیں ہے، یہ انذار ہے۔ یہ دعوت کے بعد مرحلہ آئے گا۔ جب دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ بچنا ہے جہنم سے یا جاؤ جہنم میں، ہم کیا کریں،
یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہم بلا رہے ہیں نہیں آؤ گے تو خود ہی جہنم میں جاؤ گے، یہ نہیں ہوتا. اور نہ ہی جب دعوت دی جا رہی ہوتی ہے تو سامنے والے کو بلا وجہ تبشیر کی جائے کہ آپ جنتی ہیں تشریف لائیے. کیسے پتہ؟ تو نہ ابھی انذار ہے نہ تبشیر، صرف دعوت، صرف بلائیں، ان کو انوائٹ کریں کہ آپ آئیے. اور آنے میں، بلانے میں جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ بہت نرم اور خوشگوار، جو خوشگواری کا احساس پیدا کرے انسان کے اندر. دعوت تمام انسانوں کو دیں، کسی خاص گروہ کو نہیں. دعوت میں یہ انداز نہ ہو کہ دینی بہنوں آ جاؤ، تو جو بے دینی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ دینی بہنیں تو دینی ہوئی ہی اسی لیے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں دعوت قبول کر لی ہے. وہ جو پہلے ہی دینی ہیں ان کو مزید بلا کر کیا پھر دین بتائیں گے؟ صرف تعداد ہی میں اضافہ ہوگا. سنے سنائے لوگ ہیں، وہ سنی سنائی باتیں پھر سے سن لیں گے. تو جب انسان دعوت دے تو مجمع اکٹھا کرنے پر زور نہ ہو، ہیڈ کاؤنٹ نہ ہو کہ سب آ جائیں، بلکہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جن تک ابھی تک دعوت نہیں پہنچی ان کو بلایا جائے. اگر دینی بہنوں کا لیبل لگا دیا، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نہ آئیں. انداز جنرل ہونا چاہیے، انوائٹنگ. الفاظ وہ ہوں جو کہ عام فہم ہو لوگوں کے لیے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ انگریزی میں آپ دعوت نامہ چھاپیں گی تو زیادہ لوگ آئیں گے، انگریزی میں چھاپیے. آپ کا خیال ہے اردو میں یا پنجابی یا سندھی میں پیمفلٹس چھاپے جائیں گے تو زیادہ لوگ آئیں گے، اس زبان کو استعمال کیجیے اور الفاظ اچھے ہوں. یہ انداز ہوتا ہے دعوت دینے کا. تو بلانے کا انداز ایسا نہ ہو کہ دل میں نفرت یا دل کے اندر وحشت پیدا ہو. اب دعوت دی، بلایا، اب وہ جب آ گئے تو اب ان کو سمجھایا جائے کہ ہم نے آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا ہے. آپ دیکھیے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھ. پہلی وحی نہ انذار نہ تبشیر، کچھ نہیں. نہ جہنم کی بات پہلی وحی کے اندر ان 5 آیات میں، نہ جنت کی بات. ابھی کیا کہا؟ علم، آؤ. پہلے آؤ، تو اس کے بعد انذار کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد تبشیر کی بات شروع کی گئی. تو پہلے ان کو دعوت دے کر بلایا جائے، بتایا جائے کہ جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، اللہ کون ہے. اکثریت کو نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی جانتے ہیں اللہ کو. آپ کو حیرت ہوگی جب آپ لوگوں کو دعوت دینے نکلیں گی معاشرے میں کہ اکثریت اللہ سے غافل ہے، نہیں جانتی اللہ کو. ہم ان سے اللہ کی فرما برداری کروانا چاہ رہے ہیں، ان کو اللہ سے قطعاً محبت نہیں ہے. اللہ اجنبی ہے انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ اجنبی ہے. ہم اس بنیادی قدم کو پھلانگ کر آگے جانا چاہتے ہیں تو دعوت مؤثر نہیں ہو پاتی. تو لہٰذا یہ بات یہاں فرمائے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اپنے رب کی طرف بلاؤ. پہلے اللہ کا تعارف تو کراؤ، پہلے اللہ کی محبت تو پیدا کرو. پھر وہ بات دماغ میں لے آئیے کہ ہم آج کل مہاجرانہ انداز سے دعوت دینے لگے ہیں، انذار کر کر کے، جہنم کی وعید سنا کے، اللہ سے ڈرا کر. یہ دعوت کا تو انداز ہی نہیں، یہ تو دعوت کا انداز نہیں. اللہ کے عذاب سے تو رسول اس وقت ڈراتے تھے جب قوم چٹا انکار کر دیتی تھی بات ماننے سے، سننا ہی نہیں ہم کو. تو کہتے تھے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں بڑے دردناک دن کے عذاب کا. عذاب سے بلایا نہیں جاتا لوگوں کو، متنفر ہوں گے، بھاگیں گے لوگ. پہلے تو اللہ کا تعارف کرائیں کہ اللہ ہے کون. اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں خود کروایا ہے. اللہ چاہتا یوں بھی لکھ سکتا تھا بسم اللہ ذو انتقام، شروع اللہ کے نام سے جو انتقام لینے والا ہے. بتائیے کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے ایسے نہیں اپنا تعارف کرایا. اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب اللہ نے اپنا تعارف رحم کے ساتھ کرایا ہے
تو ہم بھی اللہ کی رحمانیت کا پہلے تاثر لوگوں کے ذہنوں پر قائم کرنے کی کوشش کریں. بتائیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنی محبت کرنے والا ہے. لوگوں کے جذبات کو ابھاریں، ٹچ کریں ان کے احساسات کو، ان کے دل کو انوالو کریں اللہ کے ساتھ. وہ دل سے اللہ کو چاہنے والے بن جائیں. یہ بنیادی مرحلہ ہے، پہلا قدم یہ ہے. چاہے اس میں آپ کو سالوں بھی لگ جائیں، یہ کرتے رہیں، اللہ کی محبت پیدا کرتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پہ مزید آگے بھی دعوت چلتی رہے، مزید ان کو احکامات بتاتے رہیں. لیکن یہ جو ایک بنیادی دھاگا ہے جو چل رہا ہے نا، مین تھریڈ جو چل رہا ہے اللہ کی محبت کا، یہ چلتے رہنا چاہیے پوری دعوت کے اندر. انذار میں بھی، تبشیر میں بھی، دین کو نافذ کرنے میں بھی یہ دھاگا نہ ہاتھ سے چھوٹنے پائے. کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ فار ہوم؟ وائی؟ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. محبت اپنی ذات سے بہت زبردست جذبہ محرکہ ہے. بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں محبت کی وجہ سے. اور محبت کا حکم نہیں دیا جا سکتا. ہم حکم دیتے ہیں اپنے بچوں کو نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے. ہم کہتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دے گا. انذار کر دیا فوراً ہی، دعوت ہی نہیں دی ابھی. حکم دے کر محبت بھی نہیں کرائی جاتی. کوئی کسی کو حکم نہیں دے سکتا کہ میرا حکم ہے کہ اب آپ فلاں سے محبت کریں. محبت کے لیے جان پہچان ضروری ہے، تعارف ضروری ہے، خوبیوں کا علم ہونا ضروری ہے. تو کریں اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی ثنا، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ کیا ہے ہمارا رب. دیکھو تو ایک دفعہ وہ رب سے امپریس ہو جائیں گے، اب دیکھیے معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن جب اس بنیادی چیز کو اسکپ کر جاتے ہیں ہم اور جھٹ ہم احکامات پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم شروع کرتے ہیں مہاجرانہ انداز سے یا حاکمانہ انداز سے. کرنا کس سے ہے؟ حکیمانہ انداز سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، نرمی نرمی سے بلائیے لوگوں کو. تو لوگوں کو پہلے اللہ کا تعارف کروا دیں، اور یہ علم ہی کے ذریعے ممکن ہے. دیکھیں دعوت کیوں دی جا رہی ہے ان کو؟ تاکہ وہ صراط مستقیم پر چلیں. یہی ہے نا. اس کو آپ یوں تصور میں لے کر آئیے. ایک گاؤں ہے، ٹھیک ہے، اس گاؤں میں لوگ رہ رہے ہیں. حکومت نے بہترین سڑک وہاں بنا دی، بہت اچھا کیا. لیکن اگر لوگوں کے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں تو سڑک کا کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلے سواری تو ان کو مہیا کرنی ہے. ہم نے راہ راست تو دکھا دی کہ یہ ہے صراط مستقیم، کیسے عمل کریں گے؟ بتایا نہیں ان کو. تو صراط مستقیم کی سواری علم ہے. لوگوں کو علم دینا ہے پہلے، اور پھر دماغ میں لے کر آئیے اسی سڑک کو. چلیے سڑک بہت اچھی بن گئی ہے، سواریاں مہیا کر دیں. جب سواریاں مہیا کر دیں، اب بھی لوگ سڑک پہ سفر نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کو سواری استعمال کرنی نہیں آتی. سکھانا ہوگا ان کو. علم لوگوں کو دیا اور علم کا استعمال نہ بتایا، لوگ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکیں گے. تو علم دینا ہے، اور علم کے ساتھ ہدایت. اس علم کو استعمال کیسے کرو؟ اب ہم نے انیبل کر دیا لوگوں کو کہ وہ صراط مستقیم کے مسافر بن جائیں. تو انیبلنگ بہت ضروری ہے، اس قابل بنانا کہ وہ صراط مستقیم پر چل سکیں. اور جو قرآن کا انداز ہے اور جو حدیثوں کا انداز ہمیں ملتا ہے وہ انیبلنگ انداز ہے. قرآن اور حدیث پہلے ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں. محبت پیدا کر کے اللہ کی، ہدایت کی طلب پیدا کر کے، جنت کی لالچ دلا کر، جہنم کا خوف دلا کر، علم دے کر، پھر عملی طور پہ بتا کر یہ کرو یہ مت کرو. انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلاتا ہے صراط مستقیم پر. تو جو قرآن کا اور حدیث کا انداز ہے وہی ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو دعوت دیں
سب سے پہلے علم کے لیے، پھر تربیت کے لیے. پہلے ہی میں جب ہم عمل کا تقاضا کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، ہم نے انیبل نہیں کیا ان کو. ابھی یہ ایسی ہی بات ہے کہ سڑک بناتے ہی تقاضا کرے حکومت لوگوں سے کہ اب تم اس پہ گاڑیاں چلاؤ. نہ ان کو گاڑیاں دیں، نہ ان کو گاڑیاں چلانا سکھایا، اور ان سے کہا سڑک استعمال کرو. کیسے کریں گے؟ اگر تبلیغ میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ نہ پہلے علم دیا، نہ پہلے پڑھایا، نہ ان کی تربیت کی فکر کی، اور فوراً حکم دے دیا کہ عمل کرو، کیسے کریں گے؟ پھر خود ہی مایوس ہو جاتے ہیں تبلیغ کرنے والے، کوئی سنتا ہی نہیں، یہ تو عمل ہی کرنا نہیں چاہتے. بدگمانی آ گئی دن میں، ان کی مجبوری کو سوچا ہی نہیں کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے بتایا ہی نہیں ان کو کیسے کریں. تو جب دعوت کا آغاز کرنا ہے تو لا محالہ قرآن کی طرف، کوئی چارہ نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے. دعوت کا آغاز ہی ہوگا قرآن سے. یہی ہے اللہ کا سیدھا راستہ قرآن، یہی ہے سبیل ربک. تربیت کے لیے لوگوں کو بلائیے، علم کے لیے لوگوں کو بلائیے. پیغمبر کا کام صرف الفاظ پہنچا دینا، الفاظ سنا دینا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ درجہ بدرجہ، رفتہ رفتہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت کر کے لوگوں کو وہ اس قابل بنا دیا کرتے تھے کہ وہ علم پر عمل بھی کر سکیں. اور اس میں لفظ بھی تو آپ دیکھیں کتنا پیارا استعمال ہوا، رب. ادعو الی سبیل ربک، رب یربی تربیتاً. رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ناقص چیز کو رفتہ رفتہ نقطۂ کمال تک پہنچا دینا. اگر تبلیغ کا آغاز اس سوچ کے ساتھ کیا کہ سب نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں ہی، یہ تو پہلے ہی سب جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، یہ جان بوجھ کے انجانے بن رہے ہیں، تو تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت تو ہمدردی کے ساتھ ہوتی ہے، رحم کے ساتھ تربیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، پالنے والا، پروردگار ہے. اور پالنے کے لیے تو رحم بہت ضروری ہے، بغیر رحم کے پرورش نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی ذمہ داری ڈالی ہے بچے کا پالنا، تو اللہ نے ماں کے اندر پھر رحم کا جذبہ بھی بہت زیادہ رکھا ہے. تبھی تربیت کر سکتی ہے، تبھی پال سکتی ہے. مرد نہیں پال سکتے اولاد کو، ورنہ اللہ مرد کی گود میں بچہ دیتا. لیکن مرد کے اندر جذبہ رحم ہے، لیکن کم، مختلف قسم کا ہے. عورت چونکہ تربیت کرتی ہے، تخلیق کرتی ہے، لہذا رحم بھی اس کے اندر زیادہ ہے. تو بہت نرمی کے ساتھ لے کر آئے انسان. اب یہ دعوت کی ہم بات کر رہے ہیں ہم دین کے سلسلے میں، تو آپ سوچیں نا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کسی کو انویٹیشن دینا. کوئی پیمفلٹ آپ نے بنایا اور آپ نے اس کے اوپر مضمون اچھا سا لکھا. سوچ بچار کر کے کیجئے، پلاننگ کر کے کام کیجئے. یہ نہیں کہ اچھا اللہ کا دین کا کام ہے بس ٹھیک ہے اللہ خود ہی برکت دے گا، 4 لائنیں الٹی سیدھی لکھیں، اس میں اسپیلنگ ایررز بھی آ رہے ہیں، پیپر بھی نہایت گھٹیا ہے، پرنٹ بھی ایسا ہے جو پڑھا نہیں جا رہا، الفاظ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہے. ایک زمانہ تھا جب لوگوں کا مزاج شاعرانہ تھا، وہ شعروں کے ذریعے بات بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. جو آج کا جدید یوتھ ہے یا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو تو 2 اردو کے الفاظ سیدھے سیدھے سمجھ میں نہیں آتے، وہ شعر کیا سمجھیں گے؟ تو ایسے موقعوں پر شعر لکھنا بیکار ہے، مت لکھیں شعر. لیکن پلاننگ ضرور کریں، برین سٹارمنگ کریں، سوچ سمجھ کے دعوت نامہ دیں. انویٹیشن آپ نے دیا، اس کے ساتھ پھر ضرور اسپیسیفائی کر دیں کہ دعوت نامہ کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے، یعنی کیا ہوگا، پروگرام کیا ہے، پروگرام لکھ دیں اس کے اندر. بعض دفعہ یہ ہوا کچھ خواتین نے کہا کہ ہم نے اپنی دوستوں کو کھانے کی دعوت دی ہے اور ہم نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ درس ہوگا، جب کھانا ہو جائے آپ درس دینا شروع کر دیجیے گا. یہ طریقہ نہیں ہوتا، اس طرح لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اور انہوں نے وجہ اس کی یہ کہی کہ اگر ہم درس کے لیے بلائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. کوئی بات نہیں، بجائے 10 کے 2 آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے 2 آئیں، لیکن ان کو پتہ ہو کہ ہم کس مقصد سے جا رہے ہیں. یہ ایسے دھوکہ دے کر دعوت نہیں دینی چاہیے. خیر خواہی تو بہت ہے اس کے اندر، لیکن طریقہ درست نہیں ہے. تو جب آپ دین کی دعوت لوگوں کو دیں،
ساتھ میں آپ کھانے کی دعوت دے دیں کہ اس کے بعد ڈنر ہوگا یا لنچ ہے یا چائے ہے، جو بھی ہے. یہ بھی سنت طریقہ ہے. کہیں آپ کو درس کروانا ہے، آپ کہیں ہم اس کے ساتھ کھانا رکھیں گے، یہ سنت طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو دعوت دی تھی تو آپ نے پہلے کھانے کا اہتمام کیا تھا. آپ نے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی. یہ کر سکتے ہیں، دعوت دیجئے. تو ادعو، بلاؤ، انوائٹ کرو، انوائٹنگ انداز ہو، اٹریکٹیو انداز ہو لوگوں کو بلانے کا. اور بلاؤ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. یہ دیکھو کس کو بلا رہے ہو، اس کے حساب سے بات کرو. ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانکا جائے. جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس کے حالات ذہن میں ہوں، کیا مینٹیلٹی ہے، کیا ذہنیت ہے ذہن میں ہو، ان کا تعلیمی پس منظر کیا ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، معاشرے کی کس سطح سے اٹھ کر یہ آئے ہیں، وہ علم میں ہونا چاہیے. ہر چیز کا جائزہ لیں اور پھر ان سے بات کریں. جیسے ابھی ہم نے سڑک کی بات کی، جب سواری دینے کا وقت آئے گاؤں والوں کو، یہ دیکھیں کون سائیکل خرید سکتا ہے، کون موٹر سائیکل خرید سکتا ہے، کون اچھی مہنگی بڑی گاڑی خرید سکتا ہے. یہ حکمت ہے نا. کون کیا افورڈ کر سکتا ہے، اس کے حساب سے اس کو سواری پرووائڈ کی جائے. صراط مستقیم کی سواری ہے علم. یہ دیکھیں یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، انہیں کتنا ڈائلیوٹ کر کے بتانا ہے مجھ کو، کتنے سادے الفاظ میں ان کو بتانا ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں، کچی بستی کے رہنے والے ہیں مثال کے طور پہ. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بہت سادی بات بتائی جائے. کوئی کھانے پکانے کی مثالیں بتائی جائیں، کچھ بچوں کی مثالیں بتائی جائیں، کچھ روز مرہ کے جو مسائل ہیں اس سے ریلیٹ کر کے بات کو بتایا جائے. جو تھوڑے زیادہ پڑھے لکھے ہیں تھوڑا گاڑھا علم ان کو دے دیجئے. جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو آپ فرائڈ کی تھیوری بتا دیجئے، آئنسٹائن کے بارے میں بتا دیجئے. لیکن اگر آپ کچی بستی میں بیٹھ کر اور فرائڈ کا نام لیں گی، وہ تو فراڈ ہی سمجھیں گے، کہیں گے ہیں کس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، سارا درس آپ کا ایک طرف رہ گیا، وہ بیچارے کچھ سمجھ ہی نہ پائے. اور بہت اعلیٰ طبقے میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو اگر آپ درس دینے جائیں گی اور آپ برتن ہانڈی کی بات کریں گی، وہ کہیں گے پتہ نہیں وہ ہانڈی ان کوئی جگہ ہے، ہانڈی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ان کو تو نہیں سمجھ آتا نا. وہ تو نہ ہانڈی پکاتے ہیں، نہ کچن میں ان کا گزر ہے، ان کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے. تو جس لیول کی طرف جا رہے ہیں بات کرنے، ان کی سطح کے حساب سے بات کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹس کی طرف جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کی لیول کی بات کریں، وہ ٹرمینالوجی، وہ الفاظ استعمال کریں جو اسٹوڈنٹ سمجھ سکتا ہو. اگر گھریلو خواتین کی طرف جا رہے ہیں اس کے حساب سے، ٹیچرز کی طرف جا رہے ہیں ان کے حساب سے، پروفیشنلز کی طرف جا رہے ہیں ان کی ٹرمینالوجی استعمال کریں. یہ ہے حکمت. حکمت ہم سمجھتے ہیں کہ اچانک القاء ہو جاتی ہے جیسے ہی کوئی درس دینے بیٹھتا ہے. حکمت اچانک القاء نہیں ہوتی انسان کے اوپر، آسمان سے نہیں برستی. کم ہی گفٹڈ لوگ ہیں جن کو کہ حکمت القاء ہوتی ہے، جو بائی برتھ حکیم اور وائز ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں. ہم میں سے اکثر کو قطرہ قطرہ کر کے، عرق ریزی کر کے، محنت کر کے حکمت حاصل کرنی ہوتی ہے. جیسے شہد کی مکھی شہد جمع کرتی ہے نا، ایسے حکمت جمع کی جاتی ہے. بہت محنت کرنی ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں آپ کو کتابیں کھنگالنی ہوتی ہیں، آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے. کئی دفعہ اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دعوت مجھے اب پیش کرنی ہے، کون سا لفظ یہاں مناسب آئے گا. بعض دفعہ ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کون سا لفظ استعمال کیا جائے. یہ تو کرنا ہی ہوگا. ہم کہتے ہیں بعض دفعہ ہم تکلف کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو سیدھی سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں ایک لفظ غلط ہو سکتا ہے اگلے کو ہٹا دے، اور ایک لفظ صحیح، جسٹ ون ورڈ، ہو سکتا ہے ایک لفظ کسی کو ہدایت پر لے آئے. تو اس کے لیے محنت کرنی ہے. ہمیں خود اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں گفٹڈ ہوں یا نہیں، اور 99.99% ہم میں سے گفٹڈ نہیں ہیں. ہمیں تو محنت ہی کرنی ہے نا، محنت کر کے حکمت جمع کرنی ہوتی ہے. اللہ پر توکل ضرور کرنا ہے لیکن اپنی محنت سے فرار نہیں. تو محنت کیجئے، سوچئے کیا بات کرنی ہے، پہلے لوگوں کو ذہن میں لے کر آئیے، پھر سوچئے کہ مجھے ان کے سامنے یہ بات رکھنی ہے. اس لیول کے لوگ ہیں.
اس ایج کے لوگ ہیں, مجھے ان سے بات کرنی ہے, ایک دم جب بات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گی تو تھوڑی سمجھ آئے گا آپ کو. تیاری نہایت ضروری ہے, مومن تیاری کرتا ہے, پریپیئر ہوتا ہے وہ. ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھا کہ تم جہاد کے لیے نکلو تو تیاری کرو, مستطعتم, جو تمہاری استطاعت ہو, اپنے گھوڑے تیار رکھو. تیاری پوری رکھنی چاہیے انسان کو, تو آپ تیاری ضرور پوری کیجیے. اور اس کے بعد جائزہ لیں کہ کیا چیز ان کو حق کی طرف لے کر آئے گی, کس طرح بات کروں جو یہ حق ان کو سمجھ میں آ جائے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں میں کئی مسائل ہوں, کئی پرابلمز ہوں, عمل نہ کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے علم ہو, اس کے باوجود عمل نہ کر رہے ہوں, لیکن حکمت کے ساتھ بہرحال ان کو مدعو کرنا ہے, انوائٹ کرنا ہے. بالکل جیسے کہ حکیم مریض کو دیکھتا ہے تو مریض کے حساب سے وہ نسخہ لکھتا ہے, اسی طرح حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے. دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا. حکیم جو ہے وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا, مرض سے اس کو دشمنی ہوتی ہے. کسی انسان سے دشمنی نہیں کرنی, نفرت نہیں کرنی کہ یہ گناہ گار ہیں, اس کے گناہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کا مرض جو ہے وہ کسی طرح دور ہو جائے. اب اگر کسی کو یہ بتانا ہے مثال کے طور پہ کہ دیکھیں یہ کام غلط ہے, یہ آپ کو نہیں کرنا, تو یوں سمجھیں کہ جب آپ نے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی, ایک طرح سے اس کو زخمی تو کیا نا, انا کے اوپر چوٹ تو لگتی ہے, ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. کوئی خوش نہیں ہوتا یہ سن کر کہ اچھا آپ نے مجھ کو میری برائی بتائی. ایک دم انسان تھوڑی دیر کو ہلتا تو ہے. اب یہ نشتر لگانا بھی ضروری ہے, پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہے. کبھی انفرادی طور پر پوائنٹ کر کے نہ بتائیں, ایک انڈیویجول کا نام لے کر یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم یوں کرتی ہو, یہ کبھی نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. لیکن پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, وہ تو حق نہ ادا ہوا, ورنہ اگر آپ نے ان کو غلطی نہ بتائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت میں ان کو لے لیا کرتے تھے, آپ جنرل ایڈریس کیا کرتے تھے. آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ ایسی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں. اب جس کی غلطی ہوتی تھی وہ پہچان جاتا تھا کہ بات مجھ سے کی جا رہی ہے. تو یہ انداز. اور دوسرے, جب یہ اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, چاہے اجتماعیت میں بھی پوائنٹ آؤٹ کریں, تب بھی تکلیف تو ہوتی ہے. جب انسان پہچانتا ہے کہ اچھا بات مجھ سے کی جا رہی ہے, تو فوراً حکیم کی طرح مرہم رکھ دیں اس کے اوپر. مرہم بھی رکھیں ساتھ ہی ساتھ, اور مرہم اس طرح رکھیں کہ کہیں کہ دیکھیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں نا, ہم میں سے کون پرفیکٹ ہے؟ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے, بے عیب تو اللہ کی ذات ہے. ہم تو انسان ہیں, ہم سے تو خطائیں ہوں گی, ہم سے تو غلطیاں ہوں گی. تو یوں کیا جا سکتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. اور بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں میری بھلائی ہے, میری خیر خواہی ہے, میری مصلحت کی وجہ سے یہ مجھ کو ایسی بات کہہ رہے ہیں. کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہ ہو, یا وہ یہ نہ سوچے کہ میری انا کو یہ مجروح کر رہے ہیں, میرے ایگو کو یہ ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سننے والے کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ میرا ہی فائدہ ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں. پھر حکمت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ موقع محل دیکھ کر بات کی جائے. کیا موقع ہے, موقع کے حساب سے بات کی جائے. اور جب بات کی جائے تو کبھی بھی اختلافی نقطے سے بات کا آغاز نہ کیا جائے. کنٹروورشل ایشو کو لے کر بات شروع نہ کی جائے. کوئی کامن گول دیکھ کر, کوئی ایسا مسئلہ جس پہ کہ سب کا اتفاق ہو, اتفاقی باتوں سے, جس پہ اتفاق ہو اس سے بات شروع کریں, اختلاف سے بات شروع نہ کریں. اور جب بات شروع کریں تو ذرا سا پہلے فیلر ڈال کر دیکھ لیں کہ کیا یہ لوگ تیار ہیں. جیسے پانی میں انگلی ڈال کے ہم دیکھتے ہیں پانی کا کیا درجہ حرارت ہے, کیا ٹیمپریچر ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. کوئی چیز ہم پکاتے ہیں تو چاول پکاتے ہیں تو ایک دانہ ذرا فیل کر لیتے ہیں کہ چاول کا دانہ پک گیا یا نہیں. اسی طرح ذرا سی فیلنگ کی ضرورت آتی ہے. یہ بھی تجربے سے بھی آئے گا. ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو نہ احساس ہو, آپ وہ کام کرتی رہیں گی تو آ جائے گا انشاءاللہ. حکمت کیا ہے, پریکٹس سے بھی آ جاتی ہے. پریکٹس میکس پرفیکٹ. تجربہ کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ غلطیاں ہوں گی, غلطیوں سے سیکھیں گے
اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجربے کے بغیر ہمیں اس کا پھل مل جائے، شارٹ کٹ نہیں ہے تجربے کا کوئی۔